زمین پر کیا ہو رہا ہے؟ زمین پر جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، یو ایس ایس آر جب ختم ہوا ہے اور امریکہ کو سول سپریم پاور ارتھ ہونے کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ امریکہ بہت بڑی طاقت تھی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ پچھلی جو جنگ تھی سیکنڈ ورلڈ وار، اس سے پہلے امریکہ کسی انٹرنیشنل معاملے میں نہیں آیا تھا۔ کہ آپ کو معلوم ہے امریکہ جو ہے اس کے ادھر ایک اوشن ہے، اٹلانٹک اوشن، ادھر پیسیفک اوشن، دو بڑے بڑے جو ہے باہر ان کے درمیان یہ گویا ایک جزیرہ ہے، بہت بڑا جزیرہ سمجھ لیجیے، لیکن اسے باقی دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی ترقی کی ہے، جو بھی کیا ہے اپنے اندر کیا ہے، اور اس کے اندر ترقی کے بھی بہت سے کام کیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں بہرحال with the devil has due، لیکن یہ کہ یہ کسی انٹرنیشنل معاملے میں نہیں آیا۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں جب کہ جرمنی چھا گیا تھا، یہ سارا یورپ اس نے فتح کر لیا، یہ فرانس وغیرہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں، یہ سارے ممالک اس نے فتح کر لیے، برطانیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لندن جو ہے اتنا برباد کر دیا کہ اس کو جو ہے اس کی شکل پہچانی نہیں جاتی تھی، اتنی بمبارڈمنٹ وہاں ہوئی۔ تو چرچل نے بڑی کوشش کی، دورہ بھی کیا، کسی طریقے سے امریکہ اس جنگ میں آ جائے، ہمارا ساتھ دے اور جرمنی اور جاپان کو شکست دے، لیکن یہ کہ امریکہ ریلیکٹنٹ تھا۔ اس کے بعد ایک واقعہ ایسا ہوا ہے، اب میں نہیں کہہ سکتا کہ ہو سکتا ہے وہ بھی یہود کی سازش سے ہوا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہو گیا۔ پرل ہاربر ایک بہت بڑی جگہ ہے، یہ جو پیسیفک اوشن ہے، بحر الکاہل، تو ادھر جاپان جو بہت قریب ہے ایشیا کے، ادھر سے یو ایس اے، اس کے تقریباً درمیان میں جاپان سے قریب تر ہے اور یو ایس اے سے ذرا بعید تر ہے، یہ جزائر کہلاتے ہیں، ہوائین آئیلینڈز، ہوائی، اب یہ امریکہ کی ایک ریاست ہے۔ یہاں ایک بہت بڑی بندرگاہ پرل ہاربر، وہاں انگریزوں کا بہت بڑا اڈا تھا، نیوی بیس، بہت بڑا، اس پر جاپانیوں نے اچانک حملہ کیا وداؤٹ اینی وارننگ، اور ان کے جہاز غرق کر دیے، ان کے بے شمار لوگ ختم ہو گئے، بربادی، تباہی، بہت بڑی تباہی آ گئی۔ اس کے نتیجے میں یہ شیر جو اپنے کچھار میں سویا ہوا تھا یہ اٹھا، اب ظاہر بات ہے کہ اسے میدان میں وہ نکلنا پڑا۔ اس کے بعد پاسا پلٹ گئے، انہوں نے امریکہ جب جنگ کے اندر آ گیا سیکنڈ ورلڈ وار میں، تو جرمنی کا بھی خاتمہ ہو گیا، جاپان کے اوپر تو 2 بم گرائے تھے تو اس کا مرکز اس سے نکل گیا، اللہ اللہ خیر سمجھ۔ اس وقت سے امریکہ جو ہے وہ آیا ہے میدان میں، لیکن اس کے بعد بھی تقریباً نصف صدی تک، 40-45 برس تک امریکہ کا ایک مدعا مقابل سامنے کھڑا تھا، اور وہ یو ایس ایس آر تھا۔ اب جو رشین ریولوشن آیا تھا رشیا کے اندر 1917 میں، اس کے بعد کمیونزم جس تیزی کے ساتھ بڑھا ہے، پورا مشرقی یورپ کمیونسٹ ہو گیا، چائنا کمیونسٹ ہو گیا، آپ کو معلوم لیٹن امریکہ میں کمیونزم پہنچ گیا، کیوبا وہ ابھی تک کمیونسٹ اسٹیٹ ہے۔ یہ طوفان اس تیزی سے اٹھ رہا تھا کہ امریکہ کو سر توڑ کوشش کرنی پڑی کہ اسے کسی طریقے سے ٹو کنٹین اٹ، اس کا گھیراؤ کریں کس لیے، اسی لیے سینٹو بنی، اسی لیے سیٹو بنی، اسی لیے نیٹو بنی، نارتھ اٹلانٹک الائنس، سینٹرل ایشین الائنس، ساؤتھ ایسٹ ایشین الائنس۔ سینٹو سے پہلے بنی تھی بیڈو، مڈل ایسٹ ڈیفنس آرگنائزیشن، اس کے بعد وہ سینٹو بنا۔ یہ پتہ نہیں بہت سے لوگوں کے لیے یہ سارا گریک ہوگا معاملہ، نوجوانوں کے لیے خاص طور پر کہ یہ تاریخ جو ہے وہ اب ان کے سامنے تو نہیں ہے۔ یہ ساری پالیسی، اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے، ایک طرف کمیونزم کا سیلاب آ رہا تھا، دوسری طرف فضا کی تسخیر میں رشیا بازی لے گیا، سائنس میں بازی لے گیا۔ سب سے پہلے ایسٹروناٹس جو ہیں وہ تو رشین سے جو گئے ہیں فضا کے اندر، خلا کے اندر، فضا نہیں خلا کے اندر، تو امریکہ کام رہا تھا، اور اس کی ساری بھاگ دوڑ اس پر تھی کسی طریقے سے اس طاقت کو نیچا دکھایا جائے۔ لہذا معاہدے سینٹو اور سیٹو اور نیٹو یہ سب کے سب کس لیے تھے؟ ٹو کنٹین یو ایس ایس آر۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، یو ایس ایس آر کی ایک تو اکانومی بیٹھ گئی، اور دوسرے خاص طور پر جو حماقت ہوئی رشیا سے یا یو ایس ایس آر سے کہ وہ افغانستان میں حملہ آور ہو گیا، یہاں افغان کھڑا ہو گیا اس کے مقابلے کے لیے۔ امریکہ کو بہترین موقع مل گیا، مریں گے افغان، پیسہ ہم دیں گے، پیسہ دیں گے، ہتھیار دیں گے، مرو تم، ہم نہیں مریں گے، لڑو۔
تم لڑو ان سے، روسیوں سے، پیسے جتنے چاہو لے لو، بڑے بڑے ٹرنک، بڑے بڑے بکس بھرے آ رہے ہیں ان کے ڈالرز کے، اور وہ بڑی بڑی جو گاڑیاں آپ کو معلوم ہے، مجاہدین جو تھے افغانستان کے، یہ حکمت یار صاحب اور فلاں صاحب، یہ کیسے عظیم گاڑیوں کے اندر بڑی بڑی سائز کی 4 وہیل ڈرائیو گاڑیوں کا پیسہ تھا، امریکہ کا پیسہ، امریکہ کا ہتھیار، امریکہ کے اسٹنگر میزائل دے دیا جس کی وجہ سے اصل شکست ہوئی۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا ان 2 فیکٹرز کا کہ یو ایس ایس آر بیٹھ گیا، ختم ہو گیا۔ اب جب یو ایس ایس آر ختم ہو گیا تو اب امریکہ کو سول سپریم پاور آن ارتھ ہونے کی حیثیت حاصل ہو گئی۔